السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے اور مومنوں کو خوش کر دینے والی آیت ہے کہ مالک اعلان فرماتے ہیں کہ مومنوں کو خوشخبری سناؤ، یعنی یہ مایوس نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ ان کے لیے ان کے مالک کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ فضل الکبیرہ کہا گیا ہے۔ کبیرہ جب اللہ کسی کو بڑا کہے تو بتائیے کیا وہ بات ہوگی۔ کئی مالک اس کو فوز العظیم کہتا ہے، بہت بڑی کامیابی مومنوں کے حصے میں آنے والی ہے۔ تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہر چیز سے زیادہ ہمیں پیارا ہے، اپنی ذات سے بھی پیارا، ماں باپ سے پیارا، بیوی بچوں سے پیارا مالک ہے، خالق ہے، مہربان ہے، اور اس نے ہمیں اپنی مخلوق میں فضیلت دی۔ پھر انسانوں کے اندر کتنے انسان ہیں اور کتنوں میں سے چنا مالک نے ایمان کی دولت دی، ایمان خالص عطا فرمایا۔ پھر کتنے مومنوں کے اوپر بھی گویا اس انداز سے کہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے دین کے لیے ہم ہر اول دستہ ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ اس دین کی بات کو ہم پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کا ارادہ اور نیت رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے یہ دین غالب ہوگا، دین اسلام، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا۔ اس زمین کے اوپر کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارنے اور پوجنے والا نہیں ہوگا۔ نہ مورتیوں کو پکارا جائے گا، نہ مزاروں کو اور مندروں کو اور ان گنبدوں کو، باباؤں کو، اور عرس اور میلے کا خاتمہ ہوگا۔ نظر اور نیاز غیر اللہ کی اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور کوئی بھی فرقہ نہیں ہوگا، نہ بریلویت ہوگی، نہ دیوبندیت، نہ اہل حدیثیت، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، نہ قادیانیت، نہ شیعت، اور نہ صوفیزم ہوگا۔ یہ سارے باطل دین سرنگوں ہوں گے دین اسلام کے مقابلے میں، کیونکہ جب حق اٹھتا ہے، حق کی دعوت اٹھتی ہے اور باطل کے سر پر چوٹ پڑتی ہے، اس کا بیجا پھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یقین کیجئے، جس دور کے اندر، جن حالات کے اندر اور جس علاقے کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، اور بڑے بڑے جو ایسے انکاری تھے، بڑے بڑے بدماشوں اور فرعونوں اور نمرودوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، ابو جہل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی ایسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کوئی پھونکوں سے یعنی اللہ کے اس دین کو اور چراغ کو بجھانا چاہ رہا ہے۔ یعنی جس طرح ساری زمین والے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ پھونک مارو، سورج کو بجھا دیتے ہیں، تو صوفیوں کا معاملہ اور ہے، لیکن یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا کی فوجیں مل جائیں، پوری دنیا کی ایجنسیاں مل جائیں، پوری دنیا کے بدماش مل جائیں، مولوی مل جائیں، پیر مل جائیں، تو یہ اللہ کے اس دین کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ مالک نے کمزوروں کو چنا ہے، کیونکہ مالک طاقت والا ہے، مالک طاقت والا ہے، تو وہ کمزوروں کو چنا ہے اس نے، اور راستہ دکھایا ہے۔ یہ ہے جس سے پوری طرح انسان کو سمجھ آتی ہے۔ توحید کی سمجھ جب آتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ صبح کیوں ہو رہی ہے، شام کیوں ہو رہی ہے، سورج کیوں چمک رہا ہے، بارشیں کیوں ہو رہی ہیں، اناج کون اگا رہا ہے، اور یہ ہر طرف اس کی توحید کے دلائل ہیں، اور رد شرک ہے۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی تھی، اللہ کے بندوں یہی پیغام لے کر آئے تھے۔ ہر اس بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی خوشخبری کا اعلان کر دیا گیا، ان کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا۔ کہیں فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو چکے۔ حالانکہ اس دور کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی، مومنوں کو مکہ کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا، ان کا پتھراؤ ہو رہا تھا، انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا، اور مالک فرماتا ہے مومن کامیاب ہو چکے۔ گویا ان کا اعلان کر دیا گیا ان کی کامیابی کا، یہ اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکے۔ یہ انداز ہے مالک کی کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر قائم رکھے، مالک آخری دم تک، اور کفر و شرک کے خلاف یہ جنگ جاری ہے، جہاد جاری ہے، یہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے، چاہے کافروں، مشرکوں اور باغیوں اور انتشاریوں اور مرتدین کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں۔